یہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت 74 یعنی آیت نمبر 74. یہ آیتوں کا ایک سلسلہ ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونا سے سلسلہ شروع ہوا. عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ سورہ فرقان میں سورہ مکی سورہ، آیت مکے میں نازل ہوئی. مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت کم ہے، تو یہ آیتوں کا سلسلہ ہے. وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کہہ رہا کہ آؤ اور آ کر یہ دیکھو کہ میرے بندے ہوتے کون ہیں. 11 خصوصیات بتانے کے بعد آغاز یہ ہوا کہ ان میں تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، زمین پہ بہت ہی عاجزی سے چلتے ہیں. پھر ایک ایک کر کے ساری باتیں آخر میں کہا والذین یقولون، اور 12ویں ان کی خصوصیت جہاں پہ اختتام ہو رہا. اللہ کے رحمان کے بندوں کو مکمل طریقے سے پہچانوایا جا رہا ہے. تو آخری خصوصیت الذین یقولون ربنا ھب لنا من لدنک، اے خدا ھب لنا، ایک تحفہ ہمیں عطا کر دے، ایک ہبہ ہمیں کر دے، ایک گفٹ ہمیں یہ دے دے. اور یہ کہاں سے گفٹ ملے؟ من ازواجنا، ہماری بیویوں کے ذریعے سے، ومن ذریاتنا، اور ہماری اولاد کے ذریعے سے. اور وہ یہ تحفہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ ساری خصوصیات جو عملی خصوصیات ہیں، یعنی وہ نیکیاں، وہ تقوی، جو کچھ بھی ہے. اس کے بعد کہا کہ آخر میں ان کی زبان پہ ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ ہم تو جیسے ہیں وہ ہیں. اور یعنی 11 کی 11 کوالٹیز ایسی ہے کہ ہر صفت کو آدمی سنتا جائے اور واقعاً ایمان بڑھتا جاتا ہے. لیکن آخر میں یہ ساری خصوصیات کے بعد کا پھر اللہ سے وہ ایک تحفہ مانگتے ہیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے بارے میں. وہ کیا؟ قرۃ اعین، ھب لنا من لدنک من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے خدا ہماری بیویوں کو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا، اے خدا ہماری اولاد کو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا. یہ جو آیت ہے یہ اگرچہ ہے تو تمام انسانوں کے لیے، بلکہ عباد الرحمن تمام بندوں کے لیے، لیکن اس کا سب سے پہلا اور اہم ترین مصداق ذوات معصومین ہے. اسی لیے اس آیت کے اس آخری ٹکڑے سے جہاں پہ اللہ نے اپنے بندوں کی شناخت مکمل کر دی، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہاں سے مولا کا وہ لقب ہمارے سامنے آتا ہے کہ امیر تو ہیں تمام مومنوں کے، لیکن امام ہے فقط متقیوں کے. امیر المومنین و امام المتقین. پھر اس آیت کی تفسیر میں جو معصومین نے وضاحت کی ہے، تو اس میں ہم اور آپ بھی آتے ہیں. وہ کیسے آتے ہیں وہ میں بھی بتا رہا ہوں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جنت میں خصوصی کمرہ دیا جائے گا اپنے اس صبر کی وجہ سے. وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پہ ان پہ اللہ کی طرف سے تحیت السلام اور سلامتی نازل ہوگی. اچھا، اب یہ جو پہلی دعا والذین یقولون ربنا ھب لنا من لدنک من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، بیویوں اور اولاد کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ایک حدیث اس کے بعد تھا کہ متقین کا امام بنا، تو ذرا میں نے اس کا مولا سے ایک ربط دیا. اور یہ والی جو آیت پہلی آیت ہے اس کا بھی ایک ربط ایک ایسی حدیث سے دوں جو بہت مشہور ہے، بچے کو معلوم ہے. اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آیت کی تلاوت آج کی رات کیوں کی گئی. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ایک بہت ہی مشہور حدیث، اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا ہے جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. قرآن کی آیت امام مظلوم کی ولادت سے بھی کئی سال پہلے نازل ہو رہی، اور اللہ عباد الرحمن، اللہ کے بندوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں. اور ہمارے سامنے آقا حسین کی دعا میں جو 2 رشتے آئے، وہ دونوں یہی رشتے ہیں جو قرآن کی آیت میں ہے. رباب حسین کی زوجہ، سکینہ حسین کی ذریت اور حسین کی اولاد. اچھا، یہاں پہ میں رک کے پہلے ایک وہ بات عرض کر دوں جو آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے صاحبان ایمان کے لیے. یہ آیت جو سورہ فرقان کی میرا عنوان بنی ہے، اس کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں آ گئی. 2 منٹ لے کے اس کو بتا دوں. آغا تقی بہجت کا نام تو بہت مشہور ہے، خاص طور پر اسی حوالے سے ان سے یہ منصوبہ کمل ہے. ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، ایک بار نہیں تو بار بار پوچھا جاتا کہ آج کے زمانے میں اولاد کو گمراہی سے بچانا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری اولاد کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں وہ چھلانگ لگا کے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی. ساری چیزوں پہ بات کرنے کا فائدہ نہیں. کون مومن آج کل نہیں جانتا ہے کہ یہ ایک موبائل کتنی خطرناک چیز ہے جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں آپ کو دینا پڑتی. جو مولا نے نہج البلاغہ کے آخر میں شادی کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، اردو کا بھی ایک محاورہ بعد میں بن گیا کہ عورت وہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی نہیں رہا جا سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی نہیں رہا جا سکتا. تو کچھ چیزیں تو ایسی بن جاتی
لیکن اس کے کتنے خطرناک اثرات ہیں یہ ایک الگ موضوع کا نتیجہ کہ اولاد کو گمراہی سے بچانا آج مشکل ترین کام ہو رہا. یہ پہلے بھی تھا, چیزیں بدل بدل کے آتی ہیں لیکن طریقہ دشمنان کا ایک ہی ہوتا. اب پوچھا گیا کہ اس کا کوئی طریقہ, کس سے پوچھا گیا؟ آغا تقی بہجت سے. کس نے پوچھا؟ اس باپ یا ماں نے جس نے اپنی پوری کوشش کر لی, اس کے بعد آخر تھک گیا. اور جب آدمی تھک جاتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی پناہ گاہ ہوتی ہے, بارگاہ الہی میں دعا. تو انہوں نے بس 2 رکعت نماز بتائی کہ جس کی اولاد اس طرح گمراہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی, تو 2 رکعت نماز پڑھے. کوئی نیت نہیں ہوتی, بس نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت حاجت کی قربتاً الی اللہ. اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم کی وہ آیت 10 مرتبہ پڑھے, جو بہت مشہور آیت ہے, بہت سے علماء اور امام جماعت قنوت میں بھی پڑھتے ہیں 10 مرتبہ. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت کی تلاوت کرے جو میری آج کی مجلس کے اندر تلاوت کی گئی, سورہ فرقان آیت نمبر 74 سورہ نمبر 25. 10 مرتبہ یہ, 10 مرتبہ وہ. یہ ہے والدین اولاد کے لیے جو ہدایت کی نماز پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر شب جمعہ اولاد والدین کے لیے مغفرت کی نماز پڑھتی ہے, اس میں بھی 10 مرتبہ ربنا اغفر لی ولوالدی والی دعائیں. اس کے اندر بھی 10 مرتبہ دعائیں. مگر وہ اولاد پڑھ رہی ہے تو اس میں دعا ہے والدین کے لیے, یہ والدین پڑھ رہے ہیں تو اس میں دعا ہے. یہ دونوں قرآن کی آیتیں دعائیں اولاد کے لیے. سورہ ابراہیم کی آیت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے خدا مجھے بھی نمازی بنا اور من ذریتی, اور میری اولاد کو بھی نمازی بنانا. باپ کا نمازی بننا کافی نہیں ہے, ماں کا نمازی بننا کافی نہیں ہے. ومن ذریتی, تو حضرت ابراہیم کی دعا 10 مرتبہ پہلی رکعت, اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ یہ دعا جس میں خدا نے بتایا میرے بندوں کی, جن کو میں اپنا بندہ قرار دے رہا ہوں, ان کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ کہتے ربنا ہب لنا من لدنک من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. 10 مرتبہ. تو اب یہ اس میں بھی اولاد کی ہدایت کے بارے میں کہ اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اور یہ جو آخری ٹکڑا ہے وجعلنا للمتقین اماما, یہ بہت اہم, یہ دعا کا حصہ مکمل ہو جائے, یہ 2 رکعت نماز. لیکن وہی بات جو آپ ہر دعا کے حوالے سے ہر عالم سے ہر بار سنتے ہیں کہ کوئی بھی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کی کوشش نہ ہو. تو 8ویں امام کی ایک حدیث ہے نا کہ 8 آدمی ایسے جو جب اپنی زبان سے ایک دعا کرتے ہیں تو وہ دعا نہیں ہوتی ہے, وہ گویا نعوذ باللہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. بہت سخت الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ 8 آدمی ایسے ہیں وہ دعا نہیں کرتے ہیں, وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. اس میں وہ لوگ ہیں جو امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں, کوشش کچھ نہیں کر رہے ہیں, یہ دعا نہیں کر رہے, یہ مذاق کر رہے ہیں اللہ سے. کے اندر پھر یہ ہے کہ جو عام پریشانیوں میں دعا کرے, اور کوئی اس میں پھر 2-3 باتیں امام نے بتائی ہیں, 8 میں سے 2-3 باتیں. رزق کے لیے دعا کرے اور کوشش نہیں کرے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, چارپائی توڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا بندہ رزق عطا کر دے, یہ دعا نہیں مانگ رہا, یہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. اور پھر اس میں بیماری کے لیے ہے کہ بیماری ہے, بیمار ہے کہ اللہ صحت دے, اور دوا نہیں کر رہا, یہ دعا نہیں کر رہا, یہ اللہ سے مذاق کر رہا اللہ کا. تو یہ جو ایک دعا کا فارمولہ ہے نا, یہ تینوں چیزیں دعا ہو گئی. ظہور امام کی بھی دعا ہی ہو گئی. کوشش ہر مومن جانتا ہے کیونکہ مجلسوں میں آج کل اتنی کثرت سے پڑھا جاتا. تو اب یہ جو کہا نا کہ اولاد کو ٹھنڈک بنا, قرآن کی آیت. اور وہ جو ضمناً بات آ گئی کہ آغا تقی بہجت نے جو ایک عمل بتایا, یہ دعا ہے نا, اس کے ساتھ کوشش ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اب آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں, آپ کے گھر میں وہ ساری خرافات آپ کے ذریعے سے داخل ہو رہی جس سے آپ اپنی اولاد کو بچانا چاہ رہے ہیں. چنانچہ بہت ہی مشہور ایک حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اب ذرا سا امام نے جو تمام مسلمانوں کے ذہن میں خیال ہے نا, اس کو الٹا کر دیا. ایک عام بات وہی ہے جو مجلس کے شروع میں آ گئی کہ اگر اولاد والدین کی نافرمانی کرے تو وہ آنکھ ہو جاتی. آنکھ بدترین گناہ کبیرہ میں بالکل ٹاپ کے اوپر یہ گناہ تھا. کیا اس کے الٹ جو نیکی والدین کے ساتھ اچھا سلوک جو شروع اسلام سے آیا, کر دوں جملہ غلط فہمی ہو سکتا ہے ہو جائے, نماز کا حکم بعد میں آیا ہے, روزے کا حکم بعد میں آیا ہے, حج کا حکم بعد میں آیا ہے, شراب حرام ہونے کا حکم بعد میں آیا ہے, سود حرام ہونے کا حکم بعد میں آیا ہے, والدین کی نافرمانی اور والدین کی اطاعت کا حکم بالکل شروع میں آیا. انعام کی آیت نمبر 151, 152, 153 بالکل شروع اسلام کی آیت تھی وہ, اور وہاں سے والدین. تو آقے والدین تو بہت مشہور چیز, اس پہ بات کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے, یعنی ہر ایک کے ذہن میں. ہاں میں نے جو ایک لفظ کہا نا, ذرا اس کو واضح کر دوں, آنکھ کیا نہیں جاتا, آنکھ ہو جاتا ہے. باپ کہے کہ میں نے اس کو آنکھ کیا, یا ماں کہے کہ میں نے اس کو آنکھ کیا,
اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کیا ہے اور اولاد کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. بات ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی باتوں پہ آنکھ کر دیتے ہیں کہ جس کا نہ عقلاً نہ شرعاً نہ قانوناً کوئی جواز بنتا ہے، لیکن آنکھ کر دی ذرا سی بات پر. کیونکہ میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنو گے شادی کے موقع پہ تو پھر میں آنکھ کر دوں گی، تو اس آنکھ کا کوئی فائدہ ہے؟ بہت ساری مثالیں، ٹائم بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں. آنکھ کیا نہیں جاتا، یعنی اگر والدین آنکھ کریں تب بھی وہ آنکھ نہیں ہوتا. آنکھ کیا نہیں جاتا، آنکھ آٹومیٹک ہو جاتا. والدین آنکھ نہیں کر رہے ہیں پھر بھی یہ بیٹا آنکھ ہو جاتا. آنکھ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں تو جانتا ہوں ایسی اولادوں کو جو اپنی ماں کو اذیت و تکلیف پہنچا رہے ہیں، ماں ان کے لیے نہ بددعا کرتی ہے نہ آنکھ کرتی ہے، لیکن وہ آنکھ ہو گئے خود بخود. اور اسی طرح جو میں نے الٹی مثال دی کہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے بیٹا. بھائی داڑھی رکھنے پر کتنے باپ نے اپنی اولاد کو آنکھ کر دیا، یا حجاب کرنے پر کتنی ماؤں نے اپنے والدین نے اپنی بیٹیوں کو آنکھ کر دیا، تو آنکھ نہیں ہوں گے. تو جو میں نے کہا نا کہ تصور غلط ہے کہ جی آنکھ کیا فلاں صاحب، ان کے آنکھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے آنکھ نہ کرنے کا کوئی فائدہ. اولاد کی طرف سے کوتاہی ہے تو خود بخود آنکھ ہو جائے گی. اولاد کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، لاکھ والدین کہتے رہے وہ آنکھ نہیں ہوگی، لیکن یہ آنکھ پہ کچھ زیادہ بات ہو گئی ہے. اب آئیے وہ لفظ جو امام نے الٹا کر دی. امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنکھ والدین تو تم نے سنا ہے، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو آنکھ اولاد ہوتے ہیں. اچھا پاکستان میں یہ تماشے شروع ہو، باپ نے مثلا بیٹے کی خواہش پوری نہیں کی، اس نے جنگ اخبار میں اشتہار دے دیا کہ میں نے اپنے باپ کو آنکھ کر دیا. یہ والی اس نان سینس کی بات نہیں کر رہا ہوں. امام نے کہا کہ آنکھ ہو جاتے. راوی نے چونک کے پوچھا مولا یہ کیا ہوتا ہے آنکھ اولاد؟ امام نے کہا یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ گناہگار ایسے بھی ہوں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے جہنم میں جاؤ، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہاں قیامت کے دن وہ خوف، وہ ڈر، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اتنا جہاں پہ اللہ فیصلے کر رہا ہے وہاں کا ماحول اتنا پرسکون ہوگا کہ ہر بندے میں یہ ہمت پیدا ہوگی کہ وہ اللہ سے بحث بھی کرے اور جھوٹ بھی بولے. تبھی تو وہ ہاتھ پاؤں یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ خدا بندہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. نامحرم کو بری نیت سے دیکھتا تھا، وہ کہے گا نہیں دیکھتا تھا. اس کی آنکھ کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے استعمال کیا اس گناہ میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ماحول اتنا پرسکون ہوگا اور اتنا نرمی کا ہوگا کہ اس مجرم کو یہ کہنے کی ہمت پڑ رہی ہے کہ یہ غلط تیرے فرشتوں نے غلط لکھا. لیکن اس کے اندر ہر گناہگار کے گناہ کی سزا سنانے کے بعد اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ جو تم نے گناہ کیا سزا سنائی گئی تو تمہیں کچھ اس پر دلیل، ایکسکیوز، جواز کچھ لانا. کئی روایتوں میں نا کہ خدا بندہ لا عذر، قیامت کے دن میرے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اپنے گناہ کا. یہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس اس کی دلیل، ایک جواز ہے، ایک عذر ہے. وہ کیا؟ کہا خدا بندہ ہم مانتے ہیں یہ سارے گناہ ہم نے کیے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر برابر سے ذمہ دار ہیں ہمارے باپ اور ماں، والدین. تیرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک جرم دو نے مل کے کیا ہے تو دونوں کو سزا ملے. کہا جائے گا اچھا تمہارے والدین نے تمہیں اس گناہ میں انوالو میں کہا، اور لے کر آؤ ان کے والدین. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فیسلٹی ہر گناہگار کو قیامت میں ہوگی. حتیٰ بعض روایتوں میں تو اتنا سخت جملہ ہے کہ ممبر پہ پڑھتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ خدا بندہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی مسئلہ اسلام میں، پیغمبر کو بلایا جائے گا. پیغمبر اے حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ چیز بھی اسلام میں حرام ہے، تم نے یہ حکم پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ یعنی اس طرح سے اللہ اس دن فیصلہ کرے گا کہ آخر میں مجرم خود مان لے گا کہ ہاں اب میرے پاس کوئی ایکسکیوز، کوئی جواز نہیں ہے، واقعا میں گناہگار. اسی لیے غدیر کے خطبے کے شروع میں پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ سارے احکام میں نے تم تک پہنچائے، تم گواہی دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ مجمع نے گواہی دی تھی. یہ قیامت کے اس جواب کی تیاری ہے. نعوذ باللہ رسول کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بتانا کہ قیامت کے اندر پیغمبر تک کو بلایا جائے گا کہ یہ کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ والدین بولو، والدین آئے کیوں بلایا؟ خدا بندہ ہمیں کس لیے بلایا؟ کہا تمہاری اولاد کمپلین کر رہی کہ تم نے ان پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ والدین چونک گئے، اچھل پڑے. خدا بندہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کو بہترین کھانا عطا کیا، ہم نے ان کو بہترین لباس دیا، ہم نے ان کو بہترین مکان دیا. ان کو بنانے کی خاطر ہم صحراؤں کی خاک چھانتے رہے، 60 ٹیمپریچر کے اندر کام کرتے رہے تاکہ اس کی زندگی بن جائے. اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا؟ اب خدا بات یہی ہوگا. اچھا چلو، جن لوگوں نے، جن اولاد نے کمپلین کی تھی تم جواب دو. انہوں نے کہا خدا بندہ یہ سب صحیح کہہ رہے، واقعاً اس نے ہماری دنیا بنانے کے لیے اتنی قربانی دی، ہم مانتے ہیں اپنے باپ اور ماں کی قربانیاں. حتیٰ یہ کہ امریکہ کینیڈا سے ہم کو اعلیٰ ترین ڈگری دلا کے بہترین جگہ سیٹ کر دیا، مگر یہ ان سے پوچھ لے کہ ہماری آخرت بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کتنا دین ہمیں سکھایا، کتنا دین کے اوپر ہمیں عمل کروایا. 18 سال کا بچہ ہو جائے پھر دین پہ عمل نہیں کروا سکتے آپ.
جب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہاں سے دین پہ عمل شروع ہوتا ہے. یہ حدیثیں آپ نے کتنی بار سنی ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. خدا بندہ ان سے پوچھ, کھانا تو دیا, بہترین کپڑے تو دیے, آج کل تو برانڈیڈ چیز آئی فون 15 ہے 16 ہے مجھے نہیں پتا, وہ تک منگوا کے دیا, لیکن کچھ سکھایا کہ واجبات کیا ہے, کچھ سکھایا کہ حرام کیا ہے خود. اچھا سکھانے کا مطلب کیا, وہی جو رسول کا طریقہ ہے. سورہ یونس کی آیت, سورہ یونس میں پیغمبر اپنے رسالت کو جب کافروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس کی ایک آیت یہ فقط لبثت فیکم, کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 40 سال رہ چکا ہوں, جو تمہیں پیغام دے رہا ہوں پہلے میں نے اس پہ عمل کیا ہے پھر تم سے کہہ رہا ہوں. یہی والدین کی ذمہ داری اولاد کے لیے آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے ساری قربانیاں دی, دین کے لیے کوئی کام نہ کیا, اللہ کہے گا تم آق اولاد ہو گئے ہو. تو جس طرح آق والدین کے لیے حدیث ہے کہ حرم اللہ ریح الجنہ, اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے جو اپنے والدین کا حق ہوتا, وہی حدیث آق اولاد کے لیے بھی, اللہ اس کے لیے بھی جنت حرام کر دے گا جس نے اپنی اولاد کا یہ حق ادا نہ کیا. تو یہ تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بات آ گئی. چنانچہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ آیت کا بہترین مصداق تو مولا, لیکن ہر مومن سے کہا گیا کہ تم اپنے خاندان اور اپنی فیملی کے لیے ایک طرح کے امام ہو. وہ حدیث تو سنی ہے آپ نے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا سربراہ. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ حکومتی نظام چلانے والے, لیکن تم میں سے ہر آدمی بھی اپنے گھر کا ایک سربراہ, ایک حاکم, اور اس سے قیامت کے دن اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح سے ہر شخص اپنے گھر کے اندر متقین کا امام بننے کی دعا کرے کہ جو میرا خاندان ہے, جو میری فیملی, یہ سب متقی بنے اور میں پھر ان کو لیڈ کروں, ان کے آگے آگے چلتا ہوا ان کو جنت میں لے کے جاؤں. یہی کیا ہے, خدا ہمیں متقین کا امام بنا. آپ مسجد کے امام بننے کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں, آپ متقین یعنی آپ کا پورا گھر, بچے سے لے کے بڑے تک, عورتوں سے لے کے مردوں تک, ہر شخص متقی ہو اور آپ ان متقیوں کو لیڈ کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں. یہ سورہ فرقان کی اس آیت کی تفسیر حقیقی ہے.